یہ ضروری نہیں کہ ٹیلنٹ صرف موقع نہ ملنے اور نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے ہی ضائع ہو جائے۔ کئی بار ٹیلنٹ خود اپنے ہاتھوں بھی تباہ ہوتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ کھلاڑیوں نے اپنے کیریئر کو مشکل میں ڈالنے کا سامان خود پیدا کیا، حالانکہ ان کے باصلاحیت ہونے کے بارے میں کسی کو شک و شبہ نہیں تھا۔ لیکن آج اس ویڈیو میں ہم پاکستان کرکٹ کے 5 ایسے متنازع کھلاڑیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا کیریئر تباہ کر دیا۔ یہ 5 متنازع کھلاڑی بتانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ تو 5ویں نمبر پہ موجود ہیں قاسم عمر۔ قاسم عمر ایک نیٹر بیٹسمین کے طور پر انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے تھے، جس کا ثبوت انہوں نے سن 1984 میں آسٹریلیا کے خلاف ایڈلیڈ ٹیسٹ میں سینچری بنا کر دیا۔ انہوں نے انڈیا اور سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میچوں میں 2 ڈبل سینچریاں بھی بنائیں، لیکن انہوں نے اپنے انٹرویو سے سب کو چونکا دیا، جس میں انہوں نے صرف خود کو جان بوجھ کر وکٹ گنوانے کا انکشاف کیا بلکہ کئی دوسرے کرکٹرز کے بارے میں بھی الزامات عائد کیے کہ وہ نہ صرف میچ فکسنگ میں مبینہ طور پر ملوث ہیں بلکہ اپنے کرکٹ بیگ اور بیٹنگ گلوز میں منشیات سمگل بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قاسم عمر پر 7 سال کی پابندی عائد کر دی تھی، جس پر قاسم عمر کا کہنا تھا کہ بورڈ نے یہ قدم کپتان عمران خان کو خوش کرنے کے لیے اٹھایا ہے اور ان کا موقف سننے کی زحمت ہی نہیں کی گئی۔ یہ پابندی 3 سال کی تاخیر سے سن 1995 میں اٹھائی گئی تھی۔ چوتھے نمبر پر موجود ہیں سرفراز نواز۔ سرفراز نواز سوئنگ بولنگ کے فن کے گرو تھے۔ یہ فن انہوں نے عمران خان اور دوسرے بولرز کو بھی سکھایا، لیکن اپنے پورے کیریئر میں وہ متنازع بیانات کی وجہ سے مشہور رہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان بیانات کی وجہ سے ان پر سب سے زیادہ حد تک کہ عزت کے دعوے عدالتوں میں دائر کیے گئے تو غلط نہ ہو۔ سرفراز نواز نے متعدد بار مختلف سابق ٹیسٹ کرکٹر پر میچ فکسنگ اور کرکٹ بورڈ پر مبینہ بے ضابطگیوں کے الزامات عائد کیے، لیکن وہ کسی بھی مرحلے پر ثبوت پیش نہ کر سکے اور انہیں عدالتی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری ہوئے۔ سرفراز نواز کپتان اور کرکٹ بورڈ کے لیے بھی متعدد بار مسائل کا سبب بنے۔ سن 1977 میں انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے دوران کرکٹ بورڈ سے اختلافات کے نتیجے میں وہ سیریز چھوڑ کر انگلینڈ چلے گئے تھے۔ تیسرے نمبر پر موجود ہیں شعیب اختر۔ شعیب اختر اپنے پورے دور میں دنیا کے تیز ترین فاسٹ بولر کے طور پر سامنے آئے، لیکن اپنے پورے کیریئر میں وہ فٹنس مسائل کے ساتھ ساتھ ڈسپلن کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات کی وجہ سے شہ سرخیوں میں رہے۔ سن 2003 میں سری لنکا میں کھیلی گئی 6 افریقی سیریز کے دوران بال ٹیمپرنگ کرنے کی پاداش میں ان پر پابندی عائد کی گئی، اور سن 2006 میں شعیب اختر اور محمد آصف مثبت ڈوپ ٹیسٹ کی وجہ سے چیمپئن ٹرافی کی ٹیم سے دستبردار ہوئے۔ ان پر پابندی عائد کی گئی۔ جب ان دونوں پر عائد پابندیاں اٹھائی گئیں تو ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس فیصلے کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اسے کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت میں چیلنج کیا۔ یہ دونوں فاسٹ بولر سن 2007 کے عالمی کپ کے لیے ٹیم کی روانگی کے عین موقع پر بھی ٹیم سے دستبردار کرائے گئے، جس کی وجہ سے ان کے ڈوپنگ میں ملوث ہونے کا خدشہ تھا۔ شعیب اختر سن 2007 کے T20 ورلڈ کپ سے قبل محمد آصف کو ڈریسنگ روم میں بلہ مارنے کے واقعے میں ملوث ہونے پر وطن واپس بھیجے گئے تھے۔ شعیب اختر کا سب سے بڑا تنازع سن 2008 میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت کے چیئرمین نسیم اشرف کے ساتھ پیش آیا، جب شعیب اختر نے نسیم اشرف پر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے، جس پر انہوں نے شعیب اختر کے خلاف لاہور کی عدالت میں ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ دونوں کے درمیان یہ معاملہ وفاقی وزیر رحمان ملک نے اپنی رہائش گاہ پر طے کرایا۔ شعیب اختر مختلف نوعیت کے بیانات کی وجہ سے بھی شہ سرخیوں میں رہنے کا فن جانتے ہیں۔ انہوں نے سچن ٹنڈولکر کے بارے میں بیان دیا کہ وہ سن 2011 کے ورلڈ کپ کے موقع پر پاکستانی بولر سے خوف زدہ تھے، اور سمینا پیرزادہ کو انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے ارد گرد میچ فکسر کو پایا۔ ان کے ارد گرد 22 کھلاڑی تھے، 11 حریف ٹیم کے اور 10 ان کی ٹیم کے، لیکن معلوم نہیں تھا کہ ان میں کون میچ فکسر ہے۔ انہوں نے انڈین کمنٹیٹر ہرشا بھوگلے کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ جب وہ کھیل رہے تھے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کن کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، کون پاکستان کے لیے کھیل رہا ہے
اور کون نہیں کھیل رہا۔ گزشتہ سال ورلڈ کپ کے موقع پر ان کے افغانستان کے کرکٹرز کے بارے میں بیان کا بہت چرچا رہا کہ اگر ان کرکٹرز کے اصل شناختی کارڈ دیکھے جائیں تو ان کی جائے پیدائش پشاور پتہ چلے گی، کیونکہ یہ لوگ پناہ گزین کیمپوں میں تھے۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر موجود ہیں محمد آصف۔ ایک بہترین سوئنگ بالر کے طور پر پہچانے جانے والے محمد آصف اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہو کر تاریک راہوں میں گم ہو گئے ہیں۔ اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہونے سے پہلے بھی محمد آصف متعدد تنازعات میں ملوث پائے گئے۔ سن 2006 میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان پر ممنوعہ قوت بخش دبا کے استعمال پر 1 سال کی پابندی عائد کر دی تھی، اور سن 2007 کے عالمی کپ کے لیے ٹیم کی روانگی سے قبل انہیں ساتھی فاسٹ بالر شعیب اختر کے ساتھ ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ ان کی وجہ ان کی فٹنس بتائی گئی، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اصل سبب یہ خدشہ تھا کہ ورلڈ کپ کے دوران ان کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آ سکتا ہے۔ اور جون 2008 میں محمد آصف کی IPL میں شرکت کے بعد انڈیا سے آتے ہوئے دبئی ایئرپورٹ پر بٹوے سے مبینہ طور پر افیون برآمد ہونے پر حراست میں لے لیا گیا۔ ان پر مستقبل میں متحدہ عرب امارات میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اسی دوران IPL میں کھیلتے ہوئے مثبت ڈوپ ٹیسٹ آنے کی وجہ سے انہیں 1 سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ محمد آصف کو اداکارہ وینا ملک کی جانب سے بھی عدالتی چارہ جوئی کا سامنا رہا۔ نمبر 1 پر موجود ہیں عمر اکمل۔ عمر اکمل نے جب بین الاقوامی کرکٹ شروع کی تھی تو مبصرین اور ماہرین نے انہیں انتہائی باصلاحیت بیٹسمین قرار دیا تھا، لیکن بیٹنگ کی کارکردگی سے زیادہ تنازعات کی فہرست ان کی فائل کو بھرتی چلی گئی۔ اس فائل میں ٹریفک وارڈن سے جھگڑے کا ذکر بھی ہے اور ڈانس پارٹی کے دوران حراست میں لیا جانا بھی شامل ہے۔ تھیٹر کی انتظامیہ سے تلخ کلامی بھی ہے اور اپنی فٹنس کے معاملے میں عدم دلچسپی بھی، جس کی وجہ سے انہیں انگلینڈ سے وطن واپس بھیج دیا گیا تھا۔ عمر اکمل کے بارے میں برینڈن مکیلم اور وقار یونس کی منفی رپورٹس بھی ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں، اور تازہ ترین واقعہ مشکوک افراد سے رابطے اور ان کی پیشکشوں سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو لاعلم رکھنا بھی شامل ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔